الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين. محترم حضرات و معزز سامعین کرام، دس بج رہا ہے. ہمارے معزز مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں، ان کا بیان ہونا ہے. ابھی وہ 10 بات میں آنے والے ہیں. بیان ان کا ہوگا، تقریر ان کی ہوگی. اس لیے دور و دراز کا سفر کر کے وہ یہاں تشریف لائے ہیں. ان کو وقت بھی نہ ملے تو یہ بات اچھی نہیں. اس لیے میں اس وقت تک آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر رہا ہوں جب تک کہ ہمارے مہمان اسٹیج پر تشریف لائیں. قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب اور قرآن سے ایک آیت کریمہ پڑھی. ایک آیت پڑھ کر کے آپ کو سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر سچے مومن رہے، اگر صفت ایمان سے تم متصف رہے، ایمان تمہارے اندر صحیح معنوں میں رہا اور تم مومن رہے تو پھر کامیابی تم کو ملے گی، اللہ تم کو ملے گا. حکومت اور سلطنت اور ہر قسم کی کامیابی تمہارا مقدر بنے گی. بس یہ ہے کہ تم صحیح معنوں میں مسلمان بنو اور صحیح معنوں میں ایماندار اور مومن بنو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نہیں ہے اور تابعین اور تبع تابعین تک نہیں، بلکہ قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ سربلند تم رہو گے، کامیاب تم رہو گے، اور جو ہے ہر اس طرح کی عزت اور سربلندی تمہارے ہاتھ میں رہے گی. بس شک یہ ہے کہ تم ایمان کے ساتھ متصف رہو. ایمان تمہارے اندر ہوگا، اللہ تم کو کامیاب فرمائے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا اور وہ اس دنیا میں عزت کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ نے ان کو قوت بھی دی، اللہ نے ان کو طاقت بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت بھی دی، اللہ نے حکومت بھی دی، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے آج میرے بھائی ہم نے حضور کی غلامی چھوڑ دی، حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، حضور کے دامن سے جو وابستگی تھی ہم جو ہے علیحدہ ہو گئے، الگ ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمارا چلن نہیں رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی سے نکل گئی. کیا ہے؟ ناکامی ہمارا مقدر بن گئی. ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. میرے بھائی آج بھی اگر محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نبی کے صحیح معنوں میں غلام بن جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے لگو، یاد رکھو آج بھی تمہاری کھوئی ہوئی طاقت اور قوت اور عزت یہ جو ہے واپس آ جائے گی. اللہ تم کو عزت اور سربلندی سے سرفراز فرما دے گا. اس لیے اللہ کا وعدہ قیامت کی صبح تک ہے. تو میرے محبوب کا
میسر کرے گا ہم اس کو عزت دیں گے، حکومت دیں گے۔ میرے بھائی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے شوکت عظمت عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے وہ صحیح معنوں میں حضور کے غلام تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسانوں پر بھی حکومت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو جانوروں کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمندر کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی۔ وہ جو ہے ہر چیز اس دنیا میں سب کے اوپر حکومت کر کے چلے۔ آج اسی چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تاریخ آپ پڑھیں گے اور تاریخ سے پتہ چلے گا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی حکومت جانوروں پر تھی، درندوں پر تھی، موذی جانور، درندے، شیر اور چیتے، ان کے اوپر حکومت۔ ایک وقت ہے، ایک موقع ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ان کو ایک جنگل میں قیام کرنا ہے، ان کو ایک جنگل میں ٹھہرنا ہے، اور قیام کرنے کی نیت و ارادہ ہے۔ تو مسلمانوں کی وہ جماعت، مسلمانوں کا وہ گروہ جنگل کے سرے کے اوپر پہنچتا ہے، جنگل کے کنارے پہنچتا ہے، اور ایک صحابی جو سپہ سالار ہیں اس جماعت کے، انہوں نے جو ہے جنگل کے درندوں اور موذی جانوروں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایتھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا فإنا ناصرون فمن وجدناه بعد قتلناه۔ اے جنگل کے موذی درندوں اور جو ہے جانوروں، سنو، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، اور اس جنگل میں قیام کرنا چاہتے ہیں، اس جنگل میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، لہذا تم اس جنگل کو خالی کر دو۔ میرے بھائی آج دنیا میں کوئی سائنسداں بتا سکتا ہے اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی آواز میں، اس اعلان میں کیا طاقت تھی، کیا تاثیر تھی؟ بس دفعتاً جنگل خالی ہو جاتا ہے، سانپ بھاگا جا رہا ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے شیر بھاگا جا رہا ہے، ہاتھی اور جنگل کے درندے اور موذی جانور سب بھاگ گئے اور جنگل کو خالی کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ٹھہرنے کے لیے۔ میرے بھائی یہ آواز میں جو طاقت تھی محمد رسول اللہ کی غلامی کے نتیجے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ہدایات فرمائی، جو نصیحتیں فرمائی، جو دین ان کو دیا، جو اسلام ان کے سامنے پیش کیا، 100% اس کے اوپر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو ان کا غلام بنا دیا۔ ایک صحابی ہے، ایک قافلہ ہے، ایک مسلمانوں کی فوج و جماعت ایک راستے سے گزرتی ہے، اور ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سفینہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح کشتی میں بہت سارا سامان رکھ دیا جائے وہ سامان کشتی لے کر کے چلی جاتی ہے، اسی طرح سے وہ بڑے طاقتور تھے، بڑی طاقت ان میں تھی، بڑی قوت ان میں تھی، اور جو ہے جس طرح سے کشتی سامان لے جاتی ہے وہ اپنے سر کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے، لے جاتے تھے۔ جنگل میں پہنچے، جنگل میں پہنچنے کے بعد ساتھی آگے نکل گئے اور یہ پیچھے رہ گئے، راستہ بھول گئے، ہمارے ساتھی کہاں گئے؟ تو میرے بھائی جنگل میں ایک شیر کو آواز دی اور بلایا، اور وہ شیر آیا، آنے کے بعد میں اس شیر سے کیا کہا؟ انا سفینۃ مولایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا سفینۃ مولایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفینہ ہوں، میں غلام ہوں محمد رسول اللہ کا۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میں مالدار ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں گھرانے کا رہنے والا ہوں، میرے اندر یہ اوصاف کیا ہے؟ کیا بتایا؟ میں غلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ
سفر کا میرے ساتھی آگے نکل گئے ہیں، راستہ بتاؤ۔ پالتو جو کتا پالتو ہوتا ہے اور اس طرح سے راستہ بتاتا ہے، آگے آگے تم ہلاتا چلتا ہے، شیر تم ہلاتا ہوا محمد رسول اللہ کے غلام کو راستہ بتاؤ۔ میرے بھائی کبھی مسلمانوں کا یہ حال تھا، کبھی مسلمانوں انسانوں پر بھی حکومت، جانوروں پر بھی حکومت اور ساری چیزوں پر حکومت تھی۔ آج ایک ہم اور ہم ہیں۔ آج اللہ نے ہم کو پیسہ دیا ہے، آج اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، آج اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، ہم سمجھ نہیں رہے محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں کیا فرق ہے۔ میرے بھائی ہم اپنے من کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج مسلمان میرے بھائی بہت زیادہ ان کی بہت زیادہ اور بہت زیادہ ہے یہ، لیکن میرے بھائی طاقت ختم ہو گئی، عزت ختم ہو گئی، عظمت ختم ہو گئی، شوکت ختم ہو گئی۔ اے مسلمانوں، محمد رسول اللہ کے دامن سے علیحدہ ہونے کے بعد، قرآن سے علیحدہ ہونے کے بعد، قرآن کے احکام کو زندگی سے نکالا، محمد رسول اللہ کی سنتوں سے الگ ہو گئے۔ آج تمہارے خون کی قیمت نہیں، آج تمہاری جان کی قیمت نہیں، آج تمہارے مال کی قیمت نہیں، تمہارے جان سے میرے بھائی تمہارے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور تمہارا مال اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ بات کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارے اندر غفلت، لاپرواہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دھوئی۔ آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے، شریعت طریقت تمدن کلام، شریعت طریقت تمدن کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، شریعت طریقت تمدن کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ مجھے اس کی یاد اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ بھائی اگر تم چاہتے ہو تمہاری کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا کھویا ہوا وقار واپس آ جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو عزت دے، شوکت دے، عظمت دے، دبدبہ دے، سلطنت دے، اس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، مومنین سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ زمین کی خلافت ہم تم کو عطا فرمائیں گے۔ وہ خدا جس نے صحابہ کو زمین کی خلافت عطا فرمائی، آج اس کو قدرت ہے، طاقت ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، آج وہ ہم کو بھی زمین کا خلیفہ بنا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے ہم مومن بن جائیں، شرط یہ ہے کہ ایمانوں میں ہمارے اندر ایمان آ جائے۔ ہمارے حضرت اقدس وحی سننا حضرت مولانا بلال الحق صاحب جب کبھی اس مضمون کو چھیڑتے اور بیان کرتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ یہ آیت پڑھتے تو حضرت خواجہ صاحب کا ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، اور پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان، بے شک پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اس لیے میرے بھائی حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ 100% اپنی زندگی کے اندر داخل کر لو۔ محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا چلن بنا دو، انشاءاللہ تعالی ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس آئے گی اور ہم کو جو ہے عزت اور وقار سے جینا اللہ نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ میرے بھائی قرآن کے احکام کو بیکار سمجھا اسے خوش ڈال دیا، نبی کی سنت کو بیکار سمجھا اپنے جو ہے اپنے گھر سے نکال دیا، شادی اور بارات اپنے منمانے طریقے پر، جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے منمانے طریقے پر۔ یاد رکھیے اگر ہم عزت چاہتے ہیں بس اسی طرز و طریقے پر آ جائیں جو صحابہ کا طریقہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
جس راستے کے اوپر عزت چل کر کے عزت ان کو حاصل ہوئی تھی، میرے بھائی جب وہ طریقہ اختیار کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری کھوئی ہوئی عزت بحال ہو گئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کو سنائیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب بچپن کا زمانہ ہے، ابھی بچے ہیں، اور جو ہے کام کیا باپ نے حوالے کیا؟ اونٹ چرانے۔ اونٹ چرانے کا کام آپ کے حوالے ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ عمر کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تھے۔ جب اونٹ چرا کر شام کو گھر واپس ہوتا تھا تو میرا باپ میری پٹائی کرتا تھا، اور عمر کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تھے۔ میرا باپ بڑا غصے ور، بڑا اس کے تیور سا، جب میں شام کو واپس ہوتا تھا تو پٹائی لگاتا تھا، اے عمر تم کو اونٹ چرانے کی تمیز نہیں، اونٹ کی گرابانی کی تمیز نہیں۔ اور اس کے بعد میں کیا فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پر عمل کرنے کے بعد، حضور کے دامن سے جب ہم وابستہ ہوئے، دین سے جڑے، اور وہ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس دین کے مطابق عمل کیا، اللہ نے عمر کو ایسی عزت دی، ایسی شوکت دی، ایسی عظمت دی، حکومت دی۔ آج اس سرزمین پر عمر کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے کوئی بات کرنے والا نہیں۔ بے شک عزت چاہتے ہو، شوکت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ بیکار بس حضرت تشریف لائے ان کا بیان ہوا، بیکار سمجھ کے گل کر دیا ہے دل چراغوں، بیکار سمجھ کر گل کر دیا ہے دل چراغوں کو، انہی کو جلائیے جو روشنی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔